حامد صاحب یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ آبویسلی یو آر اے ویری سینئر لائر، آپ کا اپنا بھی ایک ویو ہوگا یہ جو سپریم کورٹ کے وکلا کی تعداد میں، معاف کریے گا ججز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سر پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف بھی اور جو بھی معقول شخص دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے بدنیتی ہے، بلکہ جب یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا میں ممبر ہوں، میں نے بڑی سخت تنقید کی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کو بھرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں، اور میں نے ڈسینٹنگ ووٹ دیا تھا اور میرے ساتھ کامران مرتضیٰ نے دیا تھا۔ ہم نے کہا 17 جج کافی ہیں، صرف مینجمنٹ کی بات ہے، آپ کی طرح مینج کریں، آپ تو یہ سارے کیسز سنے جائیں گے۔ تو وہ صرف ان کے پیچھے بدنیتی ہے، یہ نہیں کہنے کو تو پینڈنسی کی بات کرتے ہیں، کوئی مینجمنٹ ہو تو اس طرح ہی جج کافی ہے۔ اب انڈیا میں جو ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی والا ملک ہے، وہاں 34 ججز ہیں ٹوٹل سپریم کورٹ کے، تو وہ کیا مینج نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو کہ اس سے 106 تعداد میں مطلب آبادی میں ہے، اس میں بھی اتنے جج لانا چاہتے ہیں، جبکہ ضرورت کہاں پر ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی کم از کم 22 سیٹیں اس وقت خالی پڑی ہیں، ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، سندھ میں ہے، پشاور میں ہے، تو یہ صرف خاص ان کا مقصد ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے سپریم کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ان پر سارا حملہ اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں ججز کچھ انڈیپینڈنٹ ہے، ہم اس کو ہم پیک کر دیں کورٹس کو اپنی مرضی کے ججز سے، جن سے ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیں، اور جو آزاد ججز ہیں ان کو کس نہ کس طرح سے ہم روک سکیں۔ تو یہ سب کچھ بدنیتی پہ مبنی۔ بالکل صحیح سر، بٹ سر اب وہ مطلب کہ بدنیتی ہے، سب کو شاید نظر بھی آ رہی ہے، مگر دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود اٹ۔ پاکستان تحریک انصاف یا وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی خاص اس وقت لگتا نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ روک سکیں گی حکومت کی اس کارکردگی کو، اس لا میکنگ کو۔ دیکھیے، بہرحال یہ لمبی سٹرگل ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ جاتی ہوئی ہے کہ 8 تاریخ کو جو اس کو مینڈیٹ ملا تھا اس کو 9 تاریخ کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ یہ جو قومی اسمبلی، اس کو اپنا قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس میں تو آدھے وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی تو لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے، اس لیے جو بھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ سے انہیں حکم آتا ہے کہ اب یہ لیجسلیشن کر دو، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی اپنے انڈیپینڈنٹ ایم این ایز نہیں ہیں جو نون لیگ کے بیشتر ہیں، یا اس میں اور بھی 1-2 پارٹیز کے اس طرح کے ان کے اپنے مرضی کے نمائندگان ہیں، ان کو انہوں نے بھیجا جو در حقیقت الیکشن ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے سیٹیں چوری کی ہیں، لیکن اب ان سے جو جی چاہے کروایا جائے۔ نہیں سر، معاف کریے گا سر، تو پھر اب ایکسیپٹ کر لیں کہ بس وہ قانون سازی اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے، اور ہم شہری ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں وہ اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتی۔ سر اس وقت وہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کا بل منظور ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سے 5 برس کرنے کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ سر پچھلی دفعہ تو ایکسٹینشن کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی۔ نہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کی تھی، وہ بھی آرمی ایکٹ میں کی تھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت ہمیں، کیونکہ ہمیں مائنورٹی میں رکھ دیا گیا پی ٹی آئی کو، اس طرح سے جس طرح عدلیہ پر یہ پوری سواری کی جا رہی ہے، اسی طرح وکیلوں کے اندر ہر طرح سے انہوں نے بدعنوانی کی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں بدعنوانی ہوئی ہے، اس حکومت نے کروڑوں روپے پھینکے ہیں وکلا کے ووٹس ہمارے گروپ کے خلاف خریدنے میں، اور ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح سے اگر آپ آئینی نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی یا وکلا ہی نہیں سفر کریں گے، یہ خود بہت سفر کریں گے جو اس وقت ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ تو سر اب یہ
माफ करिएगा सर, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? मतलब कि अब हम इंतजार करें एक लंबी तहरीक का, 6 साल 2 साल अब लगेंगे, या और इज देयर एनीथिंग एल्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये ना हो कि 2 साल के बाद इसमें से कुछ भी तब्दील ना हो। देखिए, जहाँ तक दो एरियाज हैं, एक तो तहरीक इंसाफ क्या करती है, उसको पूरी कोशिश होगी कि वो भी इस मामले में आइन की भी और अदालती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें। दूसरा, हम पर बतौर वकला के हम पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ रही है कि हम ये असल में फ्रंट लाइन पे हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अदालती निज़ाम बचाना, आइन बचाना, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है वकला का भी पहला फर्ज है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है अदलिया के, वो ये होते हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने एक्शन कमेटी बनाई है। हफ्ते वाले दिन हमने बहुत बड़ी मीटिंग की है और उसमें हमने कहा हम 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, अदालतों में भी पिटीशंस हम फाइल करेंगे और हमने कर दी हैं। और इसके अलावा हमने और भी जो मुमकिन कोशिशें हो सकती हैं उसमें करेंगे। तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि इसका ओवरनाइट तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस वक्त तो जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरी तरह से हावी हुई है पार्लियामेंट पर भी और सूबाई असेंबलियों पर भी, और अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवा रही है, और उससे पाकिस्तान में अदलिया की और आइन की तबाही हो रही है। और हर चीज पर जो कब्जा जो है, यानी जिसको हम कहते हैं स्टेट कैप्चर जो है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है।